اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو گلدستہ چھپا ہے تمہارے یہاں بھی ہو گئے، اللہ نے خود ما یسعنی سماء ولا ارض ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن، آسمانیں مجھے اپنے میں سمو سکتے ہیں، نہ زمینیں مجھے اپنے میں سمو سکتی ہے، ہاں مومن بندے کا دل مجھے اپنے میں سمو سکتا ہے۔ میری بڑائی، میری عظمت، میری قدرت پر ایمان، میری ذات و صفات پر ایمان کہ یہ مومن کے اندر ہے۔ اللہ نے وہ دل دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کا مسکن مومن کا دل، تو اس پر فرماتے تھے ہمارے اس کام کی بنیاد صداقت، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچائی، تو ہی سب کچھ، تیرے ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، موت نہ زندگی۔ اسی لیے کلمے میں سب سے پہلے انکار دیا ہے لا الہ۔ دل کی دنیا میں جتنے اندر بھرے ہوئے ہیں گدھے گھوڑے اور ٹھیکرے چتھڑے لتھڑے، سب کو نکال باہر پھینکو۔ اور کیسے نکالو؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے لیے محنت میں کاشتکارانہ مزاج بناؤ کھیتی والوں کا۔ کھیتی والے کو زمین کی پیداوار سے جو فائدہ اٹھانا ہے، قسم قسم کے پھل، فروٹ، میوے، غلے، اناج چیزیں، اس کے لیے کہ سب سے پہلے وہ زمین کی صفائی کرتا ہے، جتنے کانٹے، جھاڑیاں، خضر و گھاس، سب کو جڑ سمیت اکھیڑ کے زمین کو صاف کرتا ہے کہ یہ دل، یہ ایمان کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے علاوہ جتنا ہے سب کو نکال باہر پھینکو۔ دنیا اور دنیا میں جتنا ہے اس کی ساری کی محبت کو نکال کے پھینک دو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک ہی اکیلے، کہ اللہ کے ساتھ کی سچائی ہمارے اس کام کی بنیادوں میں۔ پھر فرمایا اتحاد فکر، تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، نوکری پیشہ، مرد، عورت کی اس محنت میں سب کا ایک ہی فکر ہو، ایک ہی فکر ہو، اتحاد فکر، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر، ہر در، ہر فرد بشر کو میسر آ جائے۔ فرماتے تھے کہ جس طرح کاشتکار سارا نکال پھینکتا ہے اور زمین کو صاف کرتا ہے، اللہ کے ہر غیر سے دل کی دنیا کو پاک کرنا، پھر وہ اپنا بیج ڈالتا ہے، اتنا سا دانا ہے گیہوں کا، اتنا سا دانا ہے چاول کا، جو بیج وغیرہ ڈالتا ہے بہت چھوٹا، لیکن فرماتے تھے کہ اس امید پر کہ آج یہ کروں گا، آج بونا ہے کل کاٹنا ہے، تو اس کی وہ بیج کاشتکار یہ کرتا ہے کہ جو اچھی سے اچھی قسم کا بیج ہو مارکیٹ میں، چاہے جتنا مہنگا ہو، اچھے سے اچھا، اور لا کے پھر اس کو یوں زمین میں ڈالتا ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ کاشتکار جس طرح اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کو ماننے کے لیے دل کی دنیا میں جو ڈالنا ہے وہ کلمے کا بول ہے، جو بیج ہے۔ جتنا دل صاف ہوگا اللہ کے غیر سے، اتنا دل میں جگہ بنتی چلی جائے گی ایمان کے لیے۔
اور ایمان ہی اصل ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ کاشتکار بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، پانی کی ضرورت ہو پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، چوکیدار لگاتا ہے، کہ اس محنت میں اللہ کے ساتھ کی سچائی، ایک فکر، اور اس کے ساتھ ہمارا تاجر، ہمارا کاشتکار، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا عامی، ہمارا ان پڑھ، ہمارا پڑھا لکھا، مستورات، ہر طبقے کا ہر فرد جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لگاوے دل کی دنیا میں ایمان کو اتارنے کے لیے۔ کام جب ہوتا ہے جب وہی، اسی لیے فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کس کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، اور نبی کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ کی رضا لینی ہے، اور بڑے بڑے اونچے درجوں کے وعدے پورے ہونے ہیں، تو اپنا مزاج کاشتکارانہ بناؤ۔ سب سے پہلے مہنگے سے مہنگا بیج لاتا ہے، مٹی کے حوالے کرتا ہے۔ جس نے کبھی کھیتی نہ دیکھی ہو یوں کہے گا یار اس آدمی کو یہ ٹھیک ہے، اچھا چاول یوں پھینک رہا کہ یہ تو تجھے کل پتا چلے گا، جیسے عربی میں ہے ستعلم غدا اذا انکشف الغبار، ستعلم غدا اذا انکشف الغبار اکان تحت رجلک فرس او حمار، کل تو پتا چلے گا کہ گھوڑے کے سوار تھے یا گدھے کے۔ یہ دانا ڈالنے والا بیوقوف تھا یا تو اس کو دیکھ کر ہنستا ہے اور تو بیوقوف ہے؟ فرماتے تھے کہ اس کی طرح سارا سب کچھ، پھر رکھے والی، پھر وہ دن آتے ہیں کٹائی کے۔ یہ یوں کہا اس لیے یہ دنیا بویائی کی جگہ ہے۔ بولو تقویٰ کتنا بوتے ہو، بولو صبر کتنا بوتے ہو، بولو اپنے اندر میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، نبی کی محبت، نبی کا عشق، نبی کی سنتوں پہ مر مٹنا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں بویائی ہے وہاں کٹائی ہے۔ فرماتے تھے کہ کھپنے میں، لگنے میں، کرنے میں کاشتکارانہ مزاج، اپنی بات سامنے والے کو پیش کرنے میں فضائل کے اعتبار سے تاجرانہ مزاج۔ ایک آدمی ہے، گاؤں کا ہے، باہر کھڑا ہے، جوتے کی دکان ہے، یہ سیٹھ صاحب بیٹھے، جی بھائی جی دیہات کا ہے، گاؤں کا ہے، آئیے آئیے۔ یہ اس کو شرم آ رہی ہے، اس لیے گاؤں سے آیا، پیر بھی اس کے مٹی میں اور کیچڑ میں سنے ہوئے۔ تاجر کیا کہ گھبرائیے، آئیے، یہ کارپیٹ آپ ہی کے لیے ہے، یہ کارپیٹ آپ ہی کے لیے۔ وہ سیٹھ بیٹھا دیکھ رہا ہے، جی کیا چاہیے؟ چپل چاہیے، جوتا چاہیے، کون سی قسم کا؟ کس اس نے کہا چپل یا جوتا۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ سیٹھ نے نوکر اور اس نے لا کے ڈبوں کا ڈھیر لگا دیا، یہ چپل، یہ سینڈل، یہ فیتے والا، یہ بغیر فیتے والا، یہ بغیر ایڑی کا، یہ ایڑی والا۔ ارے وہ گاؤں کا آدمی گھبرا جاتا ہے، واہ 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 واہ، گھبراؤ نہ، اس دیکھنے کا ہم پیسہ نہیں لیتے۔ اب یہ دیکھو، جوتا سیٹھ اپنے ہاتھ سے پہناتا ہے، اور جب اچھی طرح فٹ ہو جاتا، واہ، میلوں چلتے چلے جاؤ گے، میلوں چلتے چلے جاؤ گے، منزلیں پار ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کیا قیمت ہے؟ اب وہ پوچھتا ہے، یہ 4 مہینے چلے تو ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ جب اس نے قیمت بتائی تو بیچارہ گاؤں کا بہت غریب آدمی کہ ہاں جوتا تو بہت اچھا ہے، بالکل فٹ بھی ہے، تبلیغ تو بہت اچھی ہے، اور دعوت کے کیا کہنے ہیں، نماز کے کیا کہنے ہیں، تسبیح و ذکر کے کیا کہنے ہے، تو بہت اچھا، یہ بہت مہنگا ہے۔ تاجر کیا ناراض ہوتا ہے؟
ناراض نہیں ہوتا، گھبراؤ مت، دیکھ لیا، پسند آ گیا، فٹ آ گیا، ہے مہنگا مال، یہ پورا شو مارکیٹ ہے، جوتے کا مارکیٹ ہے، جہاں چلے جاؤ اگر اسی بھاؤ ملے تو یہاں آ جا، اس سے سستا ملے تو لے لینا. یوں مات کہ تاجر کا سا مزاج بناؤ، اس مسجد کے گشت میں شریک نہیں ہوتے وہاں چلے جاؤ، اپنے شہ روزہ اس مسجد میں لگا لو، اس مسجد میں کوئی نہیں ہے تم ہو جاؤ. کہ تاجر چیز کا نفع بتاتا ہے اور پھر وہ نہیں لیتا ہے تو ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ دعوت امت کے سامنے، امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے سامنے پیار سے محبت سے اپنے کو بچھا دو. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نبی کو حکم دے رہے ہیں، ایمان والوں کے لیے آپ اپنے آپ کو کہ دعوت جب بنتی ہے اور دعوت کا نفع جب سامنے آتا ہے اور عالم میں ایمان کی لہریں جب چلتی ہے، اسلام زندہ جب ہوتا ہے، جب یہ مجمع اور یہ مسلمان اپنی جان و مال کو کاشتکارانہ مزاج پر، تاجرانہ مزاج پر، اور پھر فرماتے تھے ملازمت پیشہ کا مزاج بناؤ. جو نوکری کرتے ہیں نا کہ ان کا مزاج صبح 8 سے شام کے 5 تک، دیر ہو گئی، ناشتہ نہیں تیار تھا، بچہ رو رہا تھا، امی کی دوا لانی تھی، 3-4 تک، لیکن 7:50 ہو گئے ہیں، پہنچنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، جاتے ہی سب سے پہلے سگنیچر کرنا ہے، ان کی سگنیچر کہ بیٹا بھی رو رہا ہے، چپ کا ہو جائے گا، اماں کی دعا آ جائے گی. ناشتہ گھبراؤ مت، آج کل تو سینڈوچ بہت کھاتے ہیں نا، سینڈوچ بہت کھاتے ہیں نا، سینڈوچ سے گزارا کر لوں گا، راستے میں کہیں پی لوں گا. وہ جو کیوں جیسے سگنیچر کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آج کی تنخواہ تو طے ہو گئی، مہینے بھر کروں گا، اس مہینے کی تنخواہ سے آٹا، چاول، دال، دوا، کپڑا جو چاہیے وہ آ جائے گا. کہ ملازمت پیشہ کو جس طرح تنخواہ کا ایک لالچ ہوتا ہے، فضائل اعمال کے ذریعے میں نے تسبیح پڑھی، میں نے نماز پڑھی، میں نے چاشت پڑھی، میں نے اشراق پڑھی، یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ تو تنخواہ ملے گی کہ نہیں، سچا ہے کہ جھوٹا. میرے دوستو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خالی اس کو رسم نہیں بنانا ہے، یہ کار نبوت ہے. اور ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جماعت تھی کام کر رہی تھی، فرمایا کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام کسی کی اپنی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، یہ کار نبوت ہے. اور فرمایا ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، نوکری کے مزاج سے، کھیتی کے مزاج سے، کار نبوت مزاج نبوت سے. پھر فرمایا مزاج نبوت کیا ہے؟ کہ مزاج نبوت سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، دوسری چیز مزاج نبوت اپنی آخرت بنانا، اور تیسری چیز ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کا بھلا چاہنا. یہ اس کی محنت ہے. اس لیے میرے دوستو میں بات کر لوں، آپ سن لیں. بیٹھنے کا اس مجلس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ اس کا تعلق اصل کرنے سے. اور پھر فرمایا کاشتکارانہ مزاج، تاجرانہ مزاج، ملازمت پیشہ کا مزاج، اور چوتھا فرمایا بادشاہ کا مزاج، شاہی مزاج. کہ بادشاہ جب اپنے جس ملک کا وہ بادشاہ ہے، اس ملک میں بہت سارے طبقات ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، مالدار، غریب، تاجر، کاشتکار، بہت سارے. لیکن جب قانون بناتا ہے تو ساری پبلک کا
کی رعایت کے ساتھ ہمارے اس قانون کا غریبوں پر کیا اثر ہوگا، ہمارے اس قانون کا امیروں پر کیا اثر ہوگا، مشورات پر کیا، اس سب کی رعایت کہ پورے عالم کے انسانوں کو اللہ نے ہمیں جو کام دیا ہے، جیسے ہمارے آقا سارے عالم کے لیے، آپ کا کام سارے عالم کے لیے، اس کام کو کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اندر میں، باہر، اس کے کیا اثرات ہوں گے، کس طرح زندگیوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف آئے گا، کس طرح چیزوں کی رغبت نکل کر اعمال کا، کس طرح دنیا کی حیثیت ختم ہو، آخرت کہ ایسے پیار سے، ایسے محبت، اللہ قبروں کو نور سے بھرے، قبروں کو نور سے بھرے کہ پورے قرآن، حدیث، سیرت مبارکہ، تاریخ اسلام سب کو سامنے رکھ کر یہ جو ہمیں کام کا طریقہ دیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، کوئی بھی چیز، ہر چیز کرنے سے تعلق رکھتی ہے، صرف بولنے سے نہیں، صرف سننے سے نہیں۔ میں بول رہا ہوں، میں بھی جب کروں گا تو مجھے ملے گا، آپ سن رہے ہیں جب آپ کریں گے تو۔